ابھی آپشن ہی نہیں ہے کہ تھوڑی پینی ہے کہ زیادہ پینی ہے. نہیں پینی بھائی. جوا اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے. مشرکین مکہ جوا کھیلتے تھے, جتنی رقم جیتتے تھے غریبوں پہ خرچ کرتے تھے ساری. ان کو اس پہ اعتراض ہوتا تھا کہ بھائی یہ اتنا اچھا کام, اس سے تو غریبوں کو فائدہ ہو رہا ہے, اس میں کسی کا دل تھوڑی دکھا رہے ہیں ہم, سامنے والا بھی راضی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی بعض دفعہ سامنے والے کا کروڑوں کا نقصان ہوتا ہے, تو آپ دلیل دے سکتے ہیں کروڑوں کا نہ کھیلو, ہزاروں کا کھیل لو, اتنا کھیلو کہ جتنا اگلا بھی نقصان برداشت کر سکے. تو کیا جا رہا ہے اس میں؟ وہ بھی راضی, ہم بھی راضی, تو جیتنے. اور خاص طور پہ جیت کے جب غریبوں کو کھلا, یہ پہلے سے ایگریمنٹ ہوتا تھا مشرکین کا کہ جو جوا جیتے گا, جو جانور کا گوشت اسے ملے گا تو سارا غریبوں کو کھلانا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی غریبوں کو جب کھلانا ہے تو جوا کھیل کیوں رہے ہو؟ تو بھائی جو جیتے گا اس کی طرف نسبت ہوگی. غریب کہیں گے اس نے کھلایا ہے, صدقے کی نسبت کس کی طرف ہوگی؟ جو جیتے گا جوا. تو اچھے کام کے لیے کھیل رہے ہیں, سوسائٹی کو فائدہ ہو رہا ہے, نقصان نہیں ہو رہا. قرآن نے اس جوے کو حرام کر دیا. نہیں بھائی, آپ غریب کو کھلائیں, آپ بیوہ کو کھلائیں, یہ کھلانے کا طریقہ اللہ کی نظر میں قابل قبول نہیں ہے. انما الخمر والمیسر, یہ جو سٹے بازی ہے نا, جوئے, یہ کیا ہے؟ حرام. یہی وجہ انشورنس کو علماء حرام کہتے ہیں. اور جو لبرل قسم کے مولانا مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا, کہہ رہے ہیں ایکچولی یہ وہ انشورنس تھوڑی ہے جو سٹے اور جس سے آپس میں لڑائیاں ہوں اور جھگڑے ہوں. اس انشورنس میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بیمہ پالیسی کروائی اور بچے ابا کا اچانک انتقال ہو گیا تو بچوں کا کیا ہوگا؟ یہ مولوی تو چندے لے لیتے ہیں, ایک عام آدمی بیچارہ کہاں جائے گا؟ نہیں یہی بات سمجھ میں بھائی. وہ یتیم ہو گیا تو بچوں کو ابا کی انشورنس کروائی ہوئی, وہ بیمہ پالیسی لی ہوئی تھی نا, لائف انشورنس. ابا مر جائیں گے تو بچوں کو کیا ملے گا؟ پیسہ ملے گا. تو کتنا زبردست تحفظ مل رہا ہے. انشورڈ, اب ہر آدمی کیا ہو گیا ہے؟ انشورڈ, محفوظ ہو گیا ہے. او بھائی یہ گنتیاں ہیں, یہ کیا ہیں؟ یہ جو ہے نا گنتی. ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں اپنی گاڑی انشورڈ اگر کرواتا ہوں تو میری گاڑی سیو ہو جائے گی. میں نے کہا اللہ کے بندے, یہ ایسی ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے الو بنایا گیا نا آپ لوگوں کو. اگر آپ کی گاڑی چوری نہیں ہوتی, حادثہ نہیں ہوتا, پھر نقصان 100% یقینی ہے. جو قسطیں آپ نے بھری ہیں وہ قسطیں قیامت تک آپ کو بولو نہیں ملیں گی, وہ گئی. حادثہ ہونے کا امکان اتنا نہیں ہے جتنا یہ تو 100% ڈوب رہی ہیں قسطیں آپ کی. حادثہ ہو گیا تو ڈبل کر کے مل جائیں گی, تو ڈبل کو دیکھ رہے ہو, یہ نہیں دیکھ رہے کہ نہیں ہوا. تو یہ تو انشورنس کمپنی جس طرح سے پیسے کما رہی ہے نا, شریعت میں پیسے کمانے کا یہ طریقہ جائز نہیں ہے کہ آپ کسی کی موت کے ساتھ پیسے کو مشروط کر دیں. دیکھو میں آپ سے 1 کروڑ روپے لیتا ہوں, انشورنس کمپنی میں یہی ہو رہا ہے, اور اگر فائدہ ہو بھی رہا ہے, انسانیت کا فائدہ بھی ہو رہا ہے, تو میں نے تو بتایا نا کہ جب جوا ہے یا سود ہے, بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ انشورنس کمپنی میں پیسے ڈوبتے نہیں ہیں, وہ تو پروفٹ کے ساتھ ساری رقم لوٹا دیتی ہے, تو وہ سود ہے پھر وہ. تو ہمارے پاس سود اور جوے کے بارے میں اسلام نے یہ آپشن رکھا ہی نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ اس میں انسانیت کا فائدہ ہے یا نقصان. اصل میں تو بے تحاشا نقصان ہے اس میں, لیکن اگر اسلام ان نقصانات کو نمایاں کرنا شروع کر دیتا ہے نا, تو ہم ایک غیر ضروری بحث میں لگ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ایکچولی وہ نقصان تو اب تو نہیں ہو رہا. تو اللہ میاں نے کیا ایک دروازہ ہی بند کر دیا. میں انشورنس کی حیثیت آپ کو بتا رہا ہوں, ہوتا کیا ہے. میں نے ان صاحب سے 1 کروڑ روپے لیے, یہ میں سادہ سی ایک مثال سمجھا رہا ہوں, اور ان کو میں نے انشورڈ کر دیا کہ اب آپ کو نقصان ہوگا تو کس کے ذمہ ہے؟ میرے ذمہ تلافی. تو میں ان کو کس چیز کے پیسے دے رہا ہوں؟ اگر نقصان ہو گیا تو پیسے دوں گا, نقصان نہیں ہوا تو یہ میرا کیا ہے؟ پروفٹ ہے. اسلام میں یہ طریقہ پیسہ کمانے کا جائز نہیں ہے, یہ جوا ہی ہے نا. بھائی چاند آیا تو یہ ہوگا, چھاپ آیا تو یہ ہوگا. یہ آپ کے اختیار میں تھوڑی ہے کوئی اگلا بیمار ہو رہا ہے یا گاڑی کو ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے. تو باہمی تعاون کا دوسرا کوئی بھی طریقہ اختیار کریں وہ ٹھیک ہے, انشورنس والا طریقہ ٹھیک نہیں ہے. باہمی تعاون کے اور بہت سارے طریقے ہوتے ہیں, کمیونٹیز بنی ہوئی ہوتی ہیں, لوگ اس میں چندہ دے رہے ہوتے ہیں, اس میں پھر غریبوں کے ساتھ وہ بزنس نہیں ہو سکتا یہ. تو انشورنس کمپنیوں کا یہ بزنس ہے, نام اس کا لوگوں کو اس کے ساتھ تعاون ہے, لیکن حقیقت میں ہی کیا ہے؟ بزنس. تو اسلام نے ہمارے پاس آپشن ہی ختم کر دیا. بھائی انشورنس ہے تو حرام ہے, 2 اور 2 4 کی طرح. نہ اس میں جاب کرنے کی اجازت ہے, نہ آپ کو اس کا ممبر بننے کی اجازت ہے. ہاں بعض ملکوں میں انشورنس کروانا قانونی مجبوری ہے, وہ ایک الگ احکام ہے, وہاں تو آپ اسٹے کر ہی نہیں سکتے. اس کے احکام جبر کے
ضرورت کے احکام الگ ہوتے ہیں. تو سود بھی ایسا ہی ہے. جب اسلام نے سود کو حرام قرار دیا ہے, سود یہ جو آج دنیا میں اتنی غربت, غریب غریب سے غریب تر ہے نا, اب تو گوروں نے بھی ماننا شروع کر دیا کہ یہ سودی نظام کی وجہ سے ہے. لیکن اسلام نے سود کو جب حرام قرار دیا تو لاجک نہیں بیان کی کہ ایکچولی یہ ہوگا تو یوں, کہ دنیا کے فلاسفر سارے اس بحث میں لگ جاتے ہیں. مشرکین نے سوال کیا تھا کہ بھئی سود کیوں حرام ہے؟ ہم جب قسطوں پہ بزنس کرتے ہیں تو قسطوں پہ بھی ہم چیز کی قیمت بڑھا کے لیتے ہیں. وہ جو بے کہا تھا نا, انما البیع مثل الربا, اس بے سے مراد تھی قسطوں کی بے. بھائی ایک چیز کیش پہ ہمیشہ سستی ہوتی ہے, ادھار پہ ہمیشہ مہنگی. توڑنے کا ادھار پہ بھی تو مہنگی ہوتی ہے نا, تو یہ وہی ہے. تو سود کیوں حرام ہے؟ اگر سود حرام ہے تو یہ بھی حرام ہونا چاہیے, اگر یہ حلال ہے تو وہ بھی حلال ہونا چاہیے. تو قرآن نے کیا جواب دیا؟ وہی جو شیطان کو جواب دیا تھا. آئی بات سمجھ میں؟ کیا جواب دیا؟ احل اللہ البیع وحرم الربا, کہ بھائی دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک کو اللہ نے حلال کر دیا ہے, ایک کو اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ حرام. اور لا يقومون الا كما يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. شیطان کو جو اللہ نے دھمکی دی نا کہ تجھ پر لعنت ہے, وہی دھمکی ان لوگوں کو بھی دی جو کہتے ہیں کہ سود کیوں حرام ہے. اللہ میاں نے کہا کہ جیسے شیطان نے میرے سامنے سجدے سے انکار کیا تو میں نے کہا لعنت ہے تجھ پر, دلائل نہیں دیے. تو جو کہتے ہیں سود اور خرید و فروخت ایک جیسی ہے لہذا ہم اس کو حرام نہیں مانیں گے, ان کو بھی اللہ نے جہنم کی وعید سنائی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ مائک کو ہو کیا گیا, بہت سلو ہو گیا ہے, مجھے چیخنا زیادہ پڑ رہا ہے اصل میں. ہماری مسجدوں کے مائک اللہ کا اتنا بڑا فضل ہے نا کہ کہیں بھی ٹھیک نہیں ملا ہے الحمدللہ. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. کروڑوں روپے دیواروں پہ خرچ ہوں گے الحمدللہ, دریوں پہ خرچ ہوں گے. اور یہ یہاں کا نہیں ہے, یہ یورپ میں بھی ہم نے یہی دیکھا ہے. یورپ میں ہمیں سڑکیں ایک نمبر ملی, ہسپتال ایک نمبر ملے, میڈیسن کوئی آپ لو ایک نمبر میڈیسن, ہر چیز ایک نمبر. مسجد کے مائک الحمدللہ 2 نمبر پورے یورپ میں, اللہ کا بڑا فضل ہے. یہاں تو پھر بھی بول رہے ہیں, ورنہ تو بیچ میں ہی بند ہو جاتے تھے. ایک جگہ تو پھر میں نے بغیر مائک کے پورا بیان کیا ہے, 2-2.5 گھنٹے کا بغیر مائک کے مجمع میں چیخا ہوں گا. آپ خود سوچو میرا حال کیا ہوا ہوگا. تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے الحمدللہ, یہ چیز ٹھیک ہونے والی نہیں ہے. تو ہم بات کو جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتے ہیں. یہ میں اس لیے تنبیہ کر رہا ہوں کہ خدا کے بندو سب سے پہلا پیسہ لگاؤ مائک کے اوپر. 3 نمازیں جہری ہیں جن میں تلاوت سننے کو ملتی ہے, جمعے کا بیان ہوتا ہے. دیواریں اینٹیں بات کی چیزیں. اگر دیواریں اینٹوں کی وجہ سے مسجد کی عظمت ہے تو پھر مومن پنک میں چلے جاؤ یا شیرٹن ہوٹل میں چلے جاؤ, وہاں کی دیواریں مسجد کی دیواروں سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں. سمجھتے ہو؟ تو اللہ میاں نے کیا کہا بھائی, انما البیع مثل الربا. یہ لوگ کہتے ہیں خرید و فروخت میں اور سود میں ایکچولی کیا فرق ہے؟ تو اللہ نے فرمایا لا یقومون الا کما یتخبطه الشیطان من المس. یہ جب پتہ چلے گا جب قبروں سے یہ لوگ زندہ ہو کے اٹھیں گے, اس وقت جو ان کی بوکھلاہٹ ہوگی نا اس سے پتہ چلے گا کہ کیا فرق ہے. تو اللہ میاں نے یہاں دلیل سے جواب بولو نہیں دی, اور اللہ کو ضرورت بھی نہیں ہے, کیونکہ اللہ بھی اگر ایکچولی کر کے سمجھانا شروع کر دے تو پھر اللہ میں اور مخلوق میں فرق کیا رہ گیا؟ وہ 3 جانور تھے نا, ایک اونٹ اور ایک بیل اور ایک دمبا, یہ تینوں سفر کر رہے تھے. بھوک لگی تو گھاس کی ایک گٹھری. اب گٹھری ایک ہے, بندے کتنے ہیں؟ 3. میں اشارہ بھی کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ ایسا نہ کچھ غلط بول دیں. کچھ لوگ سو رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہنا کیا ہے. اب تینوں میں پھڈا ہو گیا کہ بھائی یہ گٹھری کون کھائے گا. تو دمبے نے کہا کہ دیکھو جو ہم میں سب سے قدیم ہونا ثابت کر دے نا وہ اس گٹھری کا حقدار ہے. دمبے کا خیال تھا میں ابراہیم علیہ السلام کے دور میں, ویسے یہ روایت ضعیف ہے, ذبح کیا گیا تو میں تو اتنا پرانا ہوں. تو اونٹ نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی. تو دمبے نے کہا دیکھو میں تو ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹا ذبح کیا تو وہ نہیں ہوئے, تو مجھے ذبح کیا, میں اتنا پرانا ہوں, لہذا یہ گٹھری کس کا حق ہے؟ میرا. بیل نے کہا جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تھے تو ہل تیرا باپ چلاتا تھا ہے بھائی, کھیتی باڑی کے لیے ہل کون چلاتا تھا؟ بیل. ورنہ کھیتی باڑی کہاں سے ہوتی, کھانا کہاں سے ملتا ان کو؟
تو اس کا مطلب میں آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہوں. اب تو ہسٹری ختم ہو گئی آدم علیہ السلام سے پیچھے کی. اونٹ پریشان کہ یار میں کیا کروں ہے بھائی. تو اونٹ نے کیا کیا, وہ گٹھری اٹھا کے اپنی گردن پہ رکھی. انہوں نے بولا بھائی اپنا پرانا ہونا ثابت کرو. اونٹ نے کہا میں نہیں ہوں پرانا. انہوں نے کہا پھر یہ گٹھری ہمیں دو. انہوں نے کہا کسی کے باپ میں دم میں تو لے لے. تو بدماشی کے, دادا گیری کے حکام کیا خیال ہے الگ ہوتے ہیں, لیکن اونٹ کو یہ حق نہیں تھا کیونکہ وہ زمین کا بادشاہ نہیں ہے. اللہ زمین کا بادشاہ ہے, اس کے ذمے نہیں ہے کہ جب وہ کہے یہ ناجائز ہے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, تو وہ ہمیں سمجھانے بیٹھ جائے. بلکہ وہ کیا کہتا ہے, وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. مشرکین نے پوچھا یا مسلمانوں نے پوچھا کہ یہ روح کیا چیز ہے انسان کی باڈی میں, تو قرآن نے کہا کہ قل الروح من امر ربی, اللہ کا حکم ہے جب جسم میں ہوتا ہے تو زندہ ہوتا ہے, نکل جاتا ہے تو انسان مردہ. اے اللہ یہ جواب سے ہم ایکچولی مطمئن نہیں ہوئے. یہ ہم سوال, اللہ نے سوال کا اگلی آیت میں جواب خود ہی دے دیا. اللہ کو پتا تھا یہ لوگ فوراً کہیں گے کہ یار یہ ایکچولی یہ سمجھ میں نہیں آیا, یہ تو اللہ میاں نے اتنی مبہم سی بات کر دی. تو آگے اللہ نے فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تمہیں نالج بہت تھوڑی دی گئی ہے, تمہارا مینٹل لیول اس جواب کو سمجھنے کی صلاحیت میں تو سمجھا دوں گا, تمہاری کھوپڑی میں نہیں آئے گا. میں نے تمہارا دماغ محدود پیدا کیا ہے, تو یہ اپنے سے اوپر کی بات نہیں سمجھتا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے اللہ ہمیں ہر بات نہیں سمجھاتا, آرڈر دیتا ہے. تو اللہ میاں نے آرڈر دیا سود حرام ہے. اب آپ توبہ کر لو. جو سودی بینکوں میں جاب کر رہے ہیں ایکچولی کو نکال کے کیا کرو بھائی, کیونکہ نبی نے فرمایا سود لینے والے پر بھی لعنت, دینے والے پر بھی لعنت, سود پر گواہ بننے والے پر بھی لعنت, اور سودی لین دین کو لکھنے والے پر بھی لعنت. 4 قسم کے معاملات میں اگر آپ انوالو ہو تو آپ سودی بینک کی جاب چھوڑ دو. ان چاروں میں سے نہیں ہو تو پھر گنجائش ہے. چوکیدار ہے کوئی, وہ تو پیسوں کی حفاظت کر رہا ہے نا, فی نفسی پیسے تو لوگوں کی امانتیں ہیں. یا کوئی گیس بجلی کا بل جمع کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ان چاروں معاملات میں سے کسی میں بھی آپ انوالو ہو, یا لوگوں کو ترغیب دے دے کے اکاؤنٹ کھلوا رہے ہو, سودی اکاؤنٹ, تو وہ الدال علی الخیر کفاعلی ہے. نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی ایسے جیسے کرنے والا, تو برائی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی ایسے جیسے. تو یہ کام نہ کرو. آپ سمجھتے ہو انشورنس کمپنی میں آپ اپنی گاڑیوں کو انشور نہ کرواؤ. تکافل اختلافی چیزیں, ہمیں اس پر اطمینان نہیں ہے, لیکن بہرحال حضرت مفتی تقی صاحب بہت بڑے عالم ہیں, ان کا فتویٰ جواز کا. تو جب اختلاف آ جاتا ہے تو اس میں احتیاط یہ ہے کہ بچوں, گنجائش یہ ہے کہ کر لی جائے, تو اس میں پھر وہ ویس والی سختی نہیں رہتی. میں نے تو ایک تکافل پہ بہت کام کیا 1 سال. تو ہمارے جامعۃ الرشید میں 2-3 حضرات ہیں جن کو اس پر اطمینان نہیں ہے, احقر سمیت. تو لیکن یہ کہ بہرحال اختلافی مسئلہ ہے, وہ اپنے اختیار سے نہ کرو. سمجھتے ہو؟ اچھا تکافل کا آلٹرنیٹ کیا ہے یا انشورنس کا آلٹرنیٹ کیا ہے, وہ پھر کر دیا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. بھائی خود 8-10 لوگ مل کے بھی تو اپنا کوئی سیٹ اپ بنا سکتے ہیں نا. لیکن ابھی اس پہ سارا بیان چلا جائے گا اگر میں اس کا متبادل بتانا شروع کر دوں. تو آپ نے کیا کرنا ہے بھائی, اللہ میاں نے سود کو حرام کر دیا, تو اگر کوئی سودی بینک میں جاب کر رہا ہے تو پہلی فرصت میں چھوڑنے کی کوشش. اب تو اسلامک بینک کی کتنے آ گئے ہیں, سودی بینکوں میں اسلامک ونڈوز میں اپنا ٹرانسفر کروا لو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسلامک بینکوں کو بھی لوگ کہتے ہیں کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو. لوگوں کی بات نہ مانو, جس کی فیلڈ ہے نا اس سے پوچھو. سود کا علماء کو پتا ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو. اسلامک بینک میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ لون دیتا ہی نہیں ہے, سود کی بیس ہی ختم ہو جاتی ہے وہاں پہ. آپ جاؤ گے نا, مجھے 1 کروڑ روپے چاہیے ہوگا, کیا کرنا ہے 1 کروڑ روپے کا, یہ گھر بنانا ہے, تو ہم گھر خرید کے دیں گے آپ کو, ٹھیک ہے نا. وہ کہہ رہا ہے 20% آپ کا ہوگا, 80% ہمارا ہوگا. پھر اس گھر کے یونٹ بنا کے رینٹ پہ دیں گے اور آدھا یونٹ بیچنا بھی شروع کر دیں گے. اس کو شرکت متناقضہ کہتے ہیں. تو ہر آدمی کو نا, وہ صحافیوں کے بھی بیان آ رہے ہیں کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو جس فیلڈ کا نہیں ہے نا, اس فیلڈ میں وہ چیمپئن ہوگا.